अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल-अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिही इन्नल्लाह कान समीअन बसीर। हमारे मुहतरम सदर लतीफ़ लाला जो तशरीफ़ ले गए, मेरे साथ पाकिस्तान बार कौंसिल आए हुए कल्बी हसन साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मेरे साथ आए हुए बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन जनाब सैयद अमजद शाह, यहाँ पर बार कौंसिल के मौजूद मुअज़्ज़िज़ अरकान, मुल्क के तमाम सूबों के बार कौंसिल के अरकान और वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन, मुल्क भर के तमाम हाई कोर्ट्स के नुमाइंदे, सदूर जनरल सेक्रेटरी और मुल्क भर के इजलास के सदूर, मेरे सामने बैठे हुए उकड़ा साहिबान, साथियों, भाइयों, बहनों, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से आप सबका ममनून मशकूर हूं कि आपने इस कन्वेंशन को मुनक्किद करके अक्सरियत के तादाद में शमूलियत की। मुझे एहसास है कि आप बहुत दूर से आए हुए हैं, गर्मी के मुश्किलात, सफर के मुश्किलात बर्दाश्त करके यहाँ पर आप तशरीफ लाए हैं। मुझे ये भी एहसास है कि अब 4 बजने वाले हैं, आप भी सुबह से 11-12 बजे से बैठे हुए हैं। बहुत से मुकर्रिरीन ने आपने सुना, लेकिन आखिर जो मुकर्रर होता है उस पर भी बहुत बोझ भी होता है। मैं सिंध हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, उसके काबीना का भी बहुत ज्यादा मशकूर ममनून हूँ कि इन्होंने इस कन्वेंशन को मुनक्किद करके हमें बात करने की और तमाम मुकर्रीन को बात करने का मौका दिया गया। अजीज साथियों, मैं देखना ये है कि आया इस कन्वेंशन को हमने क्यों मुकर्रर किया। ये कन्वेंशन उस जुडिशल कमीशन के उन गलत और गैर आईनी फैसलों के खिलाफ है जिसमें उन्होंने सीनियरिटी रोनते हुए जूनियर जजेस की तैनाती की मंजूरी दी। ये इसके खिलाफ है। और आपको मालूम है, मैं आपको जरा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। 11 जुलाई 2021 को जब जुडिशल कमीशन का इस्लामाबाद में इजलास हुआ तो इसमें 2 जजेस के नाम थे। एक हमारे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और दूसरा सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के थे। तो उस इजलास में जमाल खान मंदुखेल को मंजूरी दे दी, लेकिन मोहम्मद अली मजहर केस को डिफर कर लिया क्योंकि उस वक्त उनके पास एक ही मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि उस इजलास में मुशीर आलम साहब जस्टिस ने इनका मुखालिफत किया था, तो इसलिए उनको डिफर कर दिया गया। उस दिन भी हमने पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया था और एक अच्छा एहतजाज पर अमन हुआ था, लेकिन हमारी चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन पर कोई असर न हुआ। फिर जब 28/7/2021 को फिर इजलास मुनक्किद किया गया तो फिर हमने ऐलान किया, लेकिन उसके बावजूद जुडिशल कमीशन ने एक ही अक्सरियत से मोहम्मद अली अजहर को तैनाती के लिए मंजूरी दे दी गई है। फिर हम मजबूर होकर इस सिचुएशन को फेस करने के लिए हमने मुल्क भर के ऑल रिप्रेजेंटेटिव का इजलास बुलाया पाकिस्तान बार कौंसिल में,
اس میں آپ کے نمائندے بھی شامل تھے اور سب نمائندے آئے تھے، تو وہاں پر ایک ہم نے مشترکہ قرارداد پیش کیا، وہ 10 نکات پر مشتمل تھا، لیکن آج میں صرف ان نکات کا یہاں ذکر مناسب سمجھوں گا۔ اس میں سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ یہ جو جونیئرٹی کی بنیاد پر تعیناتی ہو رہی ہے، یہ آئین کے بھی خلاف ہے، یہ اصول کے بھی خلاف ہے، اور یہ مطلب ہے ہمارے پریزیڈنٹ کے خلاف ہے، اور بڑھ کر یہ ہمارے الجہاد ٹرسٹ کیس کے جو PLD 1994 میں رپورٹ ہو چکی تھی اس کے بھی خلاف ہے، یہ اس ججمنٹ کے خلاف، ملک اسد علی کے خلاف ہے۔ تو ہم نے مطلب ہے یہ مطالبہ کیا کہ میرٹ پر ہونی چاہیے، سینئرٹی کو آپ نہیں روک سکتے ہیں۔ ہمارا دوسرا اس میں ریزولوشن میں یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن کو چاہیے کہ اپنے لیے رولز بنائے، گائیڈ لائنز پے کر لے اور پرنسپل لے ڈاؤن کر لے، یہ ہمارا تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ڈس لائک کر لے، آپ لائک ڈس لائک کا کرے، اپنے چوائس کے مطلب ججوں کو سپریم کورٹ کے سپیریئر کورٹ میں مطلب اس کو تعینات کیا جائے۔ ہمارا تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ججز جتنے بھی مطلب ریٹائر اور ان کو ری اپوائنٹمنٹ نہیں کیا جائے، یہ ان کے لالچ میں مطلب یہ جو غلط بہتر کر رہے ہیں، یہ ری اپوائنٹمنٹ کے لیے مطلب یہ کر رہے ہیں۔ اور آخر ہمارا جو مطالبہ تھا، ہمارا جو ریزولوشن تھا وہ یہ تھا کہ ایڈ ہاک ججز کو ہم نہیں مانتے ہیں، آپ ان کا مطلب جو ہے آئین کے خلاف ورزی ہے جس کو آپ ریکمینڈ کرتے۔ عزیز ساتھیوں، جوڈیشل کمیشن اور موجودہ چیف جسٹس پر ہمارے اس تمام ریزولوشن کا کوئی اثر نہ پڑا۔ 5 اگست کو ہم نے اپنے پاکستان بار کونسل کی جنرل باڈی کا میٹنگ بلا کر ہم نے اس ریزولوشن کی توثیق کر دی، لیکن اس پر بھی کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے آنا پر کھڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن کے ممبران، ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اپنے آنا کو چھوڑو، ہر درمی کو چھوڑ دو، اپنی حصول جو سینئرٹی کے ان کی پاسداری کرے، انصاف کی پاسداری کر لے۔ آپ جب وہاں پر بیٹھے تو انصاف کرنے کے لیے بیٹھے، نہ کہ آپ، کیا ہم نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا یہ مطلب سوچ کرنے کی نہیں ہے کہ کب مطلب جوڈیشل کمیشن میں ججز کی تعیناتی ایک کی اکثریت پر ہوتی ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کوئی سبزی منڈی کے الیکشن ہے؟ کیا یہ کسی یونین کے الیکشن ہے کہ ایک ووٹ سے جیت کر مطلب اس کو ہار پہنا ہے؟ نہیں، یہ ایک عدالت عظمیٰ کو ایک جج دینا ہے، اور وہ جج پر مطلب کنسنسس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ 3 ججز ایک طرف، 3 ججز دوسری طرف، اور مطلب ہمارا جو نمائندہ وہاں پر بیٹھا ہوں بار بار کہتے ہیں، اور پھر دو ہے جو ایک اٹارنی جنرل صاحب اور ایک فیڈرل منسٹر ہے، تو کیا ایک سے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس جج کو بھی چاہیے کہ وہ پوچھے کہ آج جوڈیشل کمیشن میں ہماری مخالفت کیوں ہو رہی ہے، میری کیا ہے؟ تو ہمارا مطلب ہے یہ جس طرح احمد علی ایم شیخ صاحب کا جو ایڈ ہاک کا ہے، یہاں پر ایک اور کویسچن آ جاتا ہے۔ 17 اگست کو مجھے ٹیلی فون آ رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ یہاں جناب جسٹس مشیر عالم کا ریفرنس ہو رہا ہے۔ پھر بعد میں مجھے فون آتا ہے کہ وہ کینسل ہو گیا، اور کیوں، وجہ کیا ہے کہ یہاں کرونا وائرس کے، لیکن ساتھ ہی مجھے ٹیلی فون آ رہا ہے کہ آپ آ جائیں یہاں احمد علی ایم شیخ صاحب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے، یہاں مطلب بے حل برداری ہو رہی ہے۔ لیکن شکر ہے کہ انہوں نے انکار کر کے اس تقریب کو مطلب لات مار دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ایسے ججوں کو نہیں چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ استعفیٰ دینا چاہیے تھا ایسے ججوں کو کہ وہ مطلب غیر آئینی اقدام کر کے پھر جب وہ نہ بن جاتا ہے تو ان کو کیا جسٹیفیکیشن کہ وہ کرسی پر رہیں۔ عزیز ساتھیوں، پھر اس کمیٹی نے ایک خط لکھا پارلیمنٹری کمیٹی کو
جس میں ہمارا ایک محترم فاروق نیک صاحب ہمارے پاکستان بار کونسل کا بھی ممبر ہے، اور اس پارلیمنٹری کمیٹی کے بھی مطلب ممبر بلکہ چیئرمین ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے ڈس ایگری ہوا تھا. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ میں مانتا ہوں جب یہ پوائنٹ آ گیا تو اس پوائنٹ پر انہوں نے ہم سے کہہ دیا کہ چونکہ ہم پارلیمنٹری کمیٹی کے ممبران ہیں، اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی کہا، اس نے بھی کہا ہم کچھ لمحے کے لیے باہر نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل نکل جائیں، یہ اصولی فیصلہ اصولی بات ہے. لیکن پھر ہم نے ایک خط لکھا تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ پھر وہ شخص تھے جنہوں نے وکلاء کی فرٹرنیٹی کے احساسات کو، جذبات کو نہیں دیکھتے ہوئے ایک غیر منصفانہ فیصلے کی توثیق کی ہے، اور وہ ووٹ ڈال دیا گیا. صرف ہمارے جو ان کے مخالف ہے وہ 2 ووٹ رہ گئے. کتنے مطلب اپنی برادری کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں. ایکشن لیں گے. خیر وہ جناب، ابھی یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی کہ جسٹس عائشہ ملک کی بات آ گئی اور میڈیا میں آیا کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا، اور اس کی پوزیشن بھی سینیٹری کی لسٹ کے مطابق 4 نمبر پر ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ہم اس پر سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو جمع کرے مختلف جونیئر، تو یہ حکومت، ریاست، سپریم کورٹ میں حکومت کی بی ٹیم تیار کر رہی ہے، اور وہ بی ٹیم جو تیار کر رہی ہے کس مقصد کے لیے، وہ مقصد بھی ہم سمجھتے ہیں. اور وہ مقصد ان کا یہ ہے کہ یہاں پر ہماری میجارٹی ہوگی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریویو کو ہم دوبارہ مطلب شروع کریں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں یہاں اپنے بھائیوں کے کالی کوٹ کے وساطت سے کہہ دیتا ہوں، حکومت کو بھی، ان ریاستی اداروں کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو ہم اس ناپاک عزائم کو کبھی کامیابی نہیں دیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کے راستے میں ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم نے یہ ثابت کیا، تو کالے کوٹ نے یہ ثابت کیا ہے، نہ ہم جھکنے والے ہیں، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہم بکنے والے ہیں، اور نہ آپ ہماری اتحاد کو توڑ سکتے ہیں. آپ کبھی بھی ہمارے اتحاد کو توڑ نہیں سکتے ہیں. فخر نسیم، آپ نے تو بہت کچھ کیا ہے کہ وکلاء کے اتفاق کو تار تار کر لے. آپ نے تو وکلاء کو لالچ دی، آپ نے ایسوسیشن کو لالچ دی، لیکن اتنے غیرت مند ان لوگوں نے آپ کو ٹکرا دیا. تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ تو کالے کوٹ والے کو آپ خرید نہیں سکتے ہیں. ہم آپ کے ہر قسم ظلم کی، جبر کی، غیر آئین اقدام کی مخالفت کریں گے اور رکاوٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کے. عزیز ساتھیوں، بہنوں، وکلاء کی قربانیاں کسی چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ پر ایک کوشچن کروں گا یہاں پر. اسی 2007 میں یہاں میرے بہت ساتھیوں نے اس بات کی، اور بہت سے باتیں میں دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ دہراؤں، لیکن چونکہ وائس چیئرمین کی حیثیت سے مجھے یہاں کہنا چاہیے. بہت دور سے آیا ہوں، اور آپ کو یہ بھی آئے کہ یہ آپ کی حکم کی تعمیر کے لیے، ورنہ ہمارا جو فلائٹ تھا وہ پرسوں والا تھا، لیکن وہ پشاور سے کینسل ہو گیا. پھر آپ کی محبت نے ہم نے اسلام آباد لے کر، اسلام آباد سے ہم 7 بجے والے فلائٹ میں یہاں آ گئے. عزیز ساتھیوں، قربانیوں کی بات آتی ہے. 2007 کو آپ لے لیں. 2007 کو اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو سسپینڈ کر کے عدالت سے نکالا. آپ لوگ ہی تھے کہ ان کے لیے تحریک شروع کیا.
जब उस वक्त के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को पता चला तो उन्होंने 2017 साल में इमरजेंसी नाफिज किया गया और उस इमरजेंसी के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजों को घर भेज दिया। लेकिन यही काले कोर्ट वाले सड़कों पर आ गए और फिर यहां कराची के गैरतमंद उकुला ने किस तरह कुर्बानी दी, उनको जिंदा जलाकर शहीद कर दिए। आज भी उनकी माएं, उनके बहनें, उनके बेटे क्या कहेंगे? इस जुडिशरी को बचाने के लिए, इस जुडिशरी को, अदलिया को खुद मुख्तारी देने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, तो हमें क्या सिला मिला? हमें फख्र है उनकी कुर्बानियों पर। और यह सिलसिला अभी तक जारी है। इसके बाद 8 अगस्त 2016 का क्वेटे में क्या हो गया? क्वेटे में हमारे वहां के बार के सदर बिलाल अनवर काजी को टारगेट करने से शहीद करके जब उनको अस्पताल ले जाया गया और उनके साथ ही उनके पीछे चले गए तो एक साजिश के तहत वहां पर खुदकश धमाका हो गया और इसमें हमारे 70 से ज्यादा उकुला शहीद हो गए। उनके बेटे क्या कहेंगे? उनके घर वाले क्या कहेंगे? परसों जून में हमारे बनू डिस्ट्रिक्ट में बशीर रहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील जुडिशरी कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े थे, उनको टारगेट किल करके शहीद कर दिया और 3 दिन पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लिया था। ये क्या हो रहा है? हमारे कसूर क्या है? हमारे कसूर सिर्फ ये है कि हम इस मुल्क में कानून की बलदस्ती चाहते हैं, हम आईन की पासदारी चाहते हैं, हम जमहूरी कोर्टों के साथ देने वाले हैं, हम बशरकूब की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक किसी वकील के हक के लिए बात नहीं किया है और उस तहरीक के हमें ये फायदा पहुंचा कि आज हमारे सारे साथी कहते हैं कि क्या और सुप्रीम कोर्ट में क्या आ रहा है। यहां पर विकार अहमद सेठ साहब की हामिद खान ने बात किया, बिल्कुल मैं मानता हूं, वो एक खुददार जज थे, चीफ जस्टिस, एक ईमानदार चीफ जस्टिस थे और उन्होंने उस जो कोई भी जो तारीख में, जो पाकिस्तान की तारीख में मशहूर जजमेंट है, न किसी ने दिया है और न कोई देगा आइंदा भी, लेकिन उसने मुझे जजमेंट दे दिया और एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को फांसी पर लटकाने का हुक्म सादिर किया और साथ ही 159 कन्विक्शन जो आर्मी की अदालतों ने जो उनके जुल्म और जबर ने उनको कैदी बना दिया, उनको रहा कर दिया। क्या हुआ? जब सीनियरिटी की बात आ गई तो उसने इग्नोर कर दिया, उसने एप्लीकेशन फाइल किया, यहां सीम के मतलब आपकी कारदाद भी आई थी, फिर उन्होंने आमिर खान के जरिए एक पिटीशन दाखिल किया और अब भी वो पेंडिंग है। तो मैंने जब मुझे चीफ जस्टिस के बारे में पूछा तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया कि 6 महीने तक मतलब उनकी जिंदगी में, और आखिरकार वो इस दुनिया से चले गए। अजीज साथियों, आज करें यहां पर कि आया मैं कुछ फैसले यहां मतलब आपसे मशवरे करने के बाद कुछ फैसले करने आया हूं। मैं आपके साथ मैंने तारुफ तो नहीं किया क्योंकि लतीफ लाला साहब आप जानते हैं मेरा तो पहली बार है। मैं अवामी नेशनल पार्टी जो कि फखर अफगान बादशाह खान बाबा के खुदाई खिदमतगार तहरीक की तसलसल है, मैं इसका एक सियासी वर्कर हूं, कारकुन हूं और मौजूदा सूबाई सीनियर नायब सदर हूं। वहां पर मैं 2008 से लेकर 2013 पर डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा का था। मैं अब भी सिटिंग एमपी हूं। मैं इनको बताता हूं यहां पर हम न डरने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं 12 मार्च हमने जो वहां पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया था, जो हमारे दौर में जब मैं डिप्टी स्पीकर था, तो 12 मार्च 2012 पर जनाजे में मुझ पर खुश हुआ। मेरे साथ 12 नौजवान शहीद हो गए, 35 नौजवान जख्मी हो गए, अल्लाह ने मुझे बचाया। उसके बाद फिर हम पर धमाके होते रहे, लेकिन हम उस भी डरे नहीं है। हमने नरकर मजहबी हुकूमत चलाई है। तो हम इनको बताते हैं कि जिस तरह हमारे कुल साहब ने कहा कि आप हमारे साथ पंगा न ले, हम वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं
کہ ہم کسی شخصیت کے خلاف نہیں، ہم کسی جج کے خلاف نہیں، ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اداروں کو چاہیے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے، اس ملک کو ترقی دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ادارہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے دائرے کے لیے کام کرے، نہ کہ دوسرے اداروں میں آپ مداخلت کر کے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیتے اور ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیتے۔ تو ہم آپ کو اس طرح نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں پر لطیف لا نے بہت واضح الفاظ میں 9 ستمبر کو سپریم کورٹ بند کرنے کا اعلان کیا۔ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کے حیثیت سے یہاں سے میں اعلان کرتا ہوں کہ اس دن سارے ملک میں ہڑتال ہوگی، اور آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہاں آ کر ہم وہی بلڈنگ کے سامنے دھرنا دیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ وکلاء میں طاقت ہے یا نہیں۔ یا تو آپ اپنا انا چھوڑیں گے اور یا آپ عدالت کو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہم واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ، ہم واپس آنے والے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے دھرنوں کی بات کیا، میں ریاست پاکستان کو واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ موجودہ حکومت جب اقتدار میں نہیں تھی تو 126 دن کا دھرنا کا، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 126 دھرنا تو ایک جمہوری حکومت کو ختم کرنے کے لیے دیا تھا، تو کیا ہم تو 126 دن ہے کہ 126 سال بھی ہو جائے تو ہم انشاءاللہ اپنی حقوق کے لیے، جٹیری خود مختاری کے لیے مطلب 100 سال تک بھی دھرنا دینے کے لیے تیار انشاءاللہ دیں گے، اور ڈی چوک میں دیں گے انشاءاللہ، ہم ان کو بتائیں گے۔ عزیز ساتھیو، یہاں وکلاء کی بات آ گئی۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بہت، اور خاص کر جونیئرز اور خواتین وکلاء کے ساتھ جو کچھ مطلب ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ججز بھی ان وکلاء کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں جو سینئرز ہوتے ہیں، اور جونیئرز کے وہ پریفرنس نہیں دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم وہ بھی مطلب کسی طریقے سے مطلب جس طرح لطیف لالا نے کہا ایک کمیٹی ہونی چاہیے، تو یہ کمیٹی بننی چاہیے، اور یہ تمام جتنے باتیں ہیں، جتنی بھی مطلب ہمارے ایشوز ہیں، اس پر مطلب مکمل غور کر کے ایک ڈرافٹ بنانا چاہیے تاکہ ہم اس کو ڈسکس کیا کریں۔ میں یہاں پر ایک اور بات، جوڈیشری کی آزادی کے بارے میں تو اتنا میں بات بتا دوں کہ اب تو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ نے بھی یہ بہت کھلے الفاظ میں رپورٹ دی تھی کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ آزاد ہے لیکن جو ججز وہاں پر بیٹھے ہیں وہ آزاد نہیں ہے۔ عدلیہ آزاد ہے لیکن جو فیصلے کرنے والے ان کی ضمیر مردہ ہے، وہ فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہے، وہ کسی کے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ عدلیہ آزاد ہے، ہم نے جن لوگوں کو بٹایا ہے، جن لوگوں نے ہم نے قربانی دی تھی، وہ لوگ آج مطلب ہمارے اس قربانیوں کو مطلب پر پانی پلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ تو اب اس کو چاہیے کہ ہم ان سے ججوں کو مطلب انتصاب کرنا چاہیے۔ ہمیں یہاں پر یہ بات ہوئی تو انشاءاللہ صرف یہ آزادی کی بات نہیں ہوگی، صرف قانون کی بالادستی کی بات نہیں ہوگی، آئین کی پاسداری کی بات نہیں ہوگی، بشری حقوق کی بات نہیں ہوگی، یا وکلاء کے حقوق کی بات بھی ہوگی، یا جوڈیشل کمیشن کے رول بنانے کی بات ہوگی، یا جج صاحبان کی وہ ہائی کورٹ سے لے کر بلکہ سول جج سے لے کر سپریم کورٹ تک ان کے احتساب کرنا چاہیے، ہم انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے دن آخر میں، کیونکہ ٹائم بھی ایسا ہے، اور میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت مشکور ممنون ہوں، اور آخر میں جاتے جاتے میں حبیب جالب صاحب کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو مجھے اسٹوڈنٹ لائف میں بہت پسند تھا۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پارا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہونے والا ہے۔ I'm very glad. Thank you very much.